ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله الحكيم في مبرم خطابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کے زمانے کے حالات کے مطابق پوری دنیا میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے. ہر انسان یعنی کسی حل کے تلاش میں ہے کہ اس بے چینی کا کیا حل ہے، اور اسلام کے پاس چونکہ اس کا حل موجود ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں پوری کائنات میں امن و امان ہوگا، ایسی بشارت اسلام کے پاس موجود ہے. تو جب یہ نظریہ کسی مذہب کے پاس موجود ہو تو لوگوں کی توجہات اس طرف زیادہ مبذول ہوتی ہیں. یعنی لوگ تجسس کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا، اس کی خصوصیات کیا ہوں گی. سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے. یہ تو غیر مسلموں کی طرف سے بھی سوالات آتے ہیں. خود مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، رجعت پر اعتراضات ہیں، ولادت پر جو ہے وہ اعتراضات ہیں. ولادت امام زمانہ ہو گئی ہے یا نہیں ہوگی، رجعت معقول ہے یا معقول نہیں ہے، اسلام میں رجعت کا تصور ہے بھی یا نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں، متفق علیہ کی روشنی میں. تو یہ وہ موضوعات ہیں کہ جو ہمیشہ آپ کے سامنے کریں گے آپ جب معاشرے میں جائیں گے. اس کے علاوہ آج کے زمانے میں ہر بندہ معاشرے میں موجود ہے نیٹ کے ذریعے سے. تو اس لیے اس کی اہمیت کی خاطر، اور چونکہ ہمارے زمانے کے امام ہیں اور کا حق بنتا ہے امام کے دسترخوان سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، تو امام کے حوالے سے، مہدویت کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے صدر نے بھی مناسب سمجھا کہ امام کے حوالے سے ایک پروگرام ہو جس سے اگر نئے طالب علم آئیں تو اس میں زیادہ بہتری ہے. کیوں؟ چونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اندر کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا، خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا. ایک پہلی سیڑھی ہوگی جس سے وہ کیا ہے آگے بڑھ سکے. جیسے ہم اسکول میں ہوتے تھے تو ہیڈ ماسٹر کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ زبردستی طالب علموں کے نام لکھوائے جائیں تاکہ وہ کیا کریں، بزم ادب میں آ کے کچھ نہ کچھ بولیں. بہت گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی، بہت شرماہٹ محسوس ہوتی تھی. لیکن زبردستی یعنی ڈنڈے کے خوف سے آ گئے سامنے، جب آ گئے تو پھر آتے ہی رہے. یہ ان کا احسان تھا. یعنی جب ہم چھوٹے تھے نہیں آ سکتے تھے، زبردستی انہوں نے ڈنڈے کے خوف سے یا سکول سے نکالے جانے کے خوف سے ہم آ گئے. تو یہ زبردستی کرنا یہ ان کا احسان ہے، ابھی احساس ہوتا ہے. جی یہ ایک ضمنی بات. ہمارے طالب علم اس مرحلے میں تو نہیں ہے کہ جو آگے آ ہی نہیں سکتا ہو، جو نہیں آ سکتا وہ بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. لیکن یہ ہے کہ ایک علمی طور پر ایک استعداد پیدا ہو جائے کہ جس پہ وہ آگے کام کر سکے، یعنی ترقی کرنے کی استعداد بڑھ جائے. اس سے کیا ہوگا، چونکہ عام تقریر ہم کرتے ہیں محرم کی مجالس میں، جو ہے کسی کی ارشد مجلس پڑھ کر جو ہے وہاں سے مجلس کر لیتے ہیں، مشکل نہیں ہوتی. لیکن خصوصی ایک موضوع کو لے کے اس موضوع پہ تحقیق کریں، اس موضوع پہ متعدد کتابوں سے مواد اکٹھا کریں، ان میں سے اچھے مواد کو پیش کرنا، یہ سلیقہ جو ہے آ جائے طالب علم کے پاس تو وہ منحصر نہیں ہوتا ہے کسی چیز میں کہ آج کس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، اس موضوع پر کوئی کتاب یا کسی کی تقریر موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اس دردسری میں نہیں پڑتا. بس آپ کے پاس مواد یعنی تیار کرنے کا طریقہ آ جائے، سلیقہ آ جائے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آخر زمانے کے اندر ایک امام موجود ہے جس کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے، جو سلسلہ عصمت سے آیا ہوا ہے. السلام. وہ کیوں غائب ہیں؟ آج کے زمانے میں امام کی غیبت کا کیا سبب ہے، کیا علت ہے، کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر امام 1400 سالوں سے امام غیبت میں ہے؟ کیا وجوہات ہیں، کیا علت ہیں، کیا اسباب ہیں؟ ان اسباب پہ مختصر گفتگو. جب ہم نے مراجعہ کیا روایات کا
کیونکہ کسی بھی موضوع پر آپ نے جو ہے مثلا اس موضوع پہ ہم نے تقریر کرنی ہے، امام کی غیبت کی علت کیا ہے، امام کی غیبت کے اسباب کیا ہیں، تو آپ ضروری نہیں کہ آپ تمام کتاب کا مطالعہ کریں، نہ اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کیا کریں، امام مہدی کے حوالے سے جو بھی کتاب آپ کو ملتی ہے اس میں سے فہرست نکالیں، اس فہرست میں سے علت الغیبہ تقریباً تمام کتابوں کے اندر جو ہے مشترکہ ہیں، موضوعات جو ہیں تقریباً مشترکہ ہیں، بعض موضوعات میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو علت الغیبہ ہے یہ مشترک موضوع ہے، تمام جنہوں نے بھی کتاب لکھی امام مہدی پر انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یا تفصیلاً یا اجمالاً۔ اب وہاں پر آپ جا کر فہرست کے ذریعے سے اس باب کو نکالیں، اس باب کے اندر جتنے مواد ہیں ان کے مطابق آپ مزید کتابوں کا مطالعہ کریں، اس میں جو حوالے ہوں گے، جیسے آپ نے کیا ہے ایک کتاب اٹھا لی کمال الدین و تمام النعمہ، جی شیخ صدوق کی کتاب امام مہدی کے حوالے سے، اس کتاب میں اٹھا لی آپ نے کیا ہے اسباب غیبت پہ موضوع تیار کرنا ہے، اسباب غیبت نکال دیا، اس موضوع میں انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ اس سبب سے امام غیبت میں ہے، اس حدیث کے اندر اس نے کیا کیا حوالہ دیا ہے کسی اور کتاب کا جو بہت اہم ہے۔ حوالے جو ہے عام کتابوں کے نہیں دیے جاتے، جو مستند یا اہم کتابیں ہوتی ہیں ان کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو اس حوالے کے ذریعے سے آپ ان موارد تک پہنچ سکتے ہیں، ان مواد تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو آپ کو چاہیے۔ بہت سی کتابیں کسی بھی موضوع پر بہت سی کتابیں آپ اس طریقے سے جمع کر سکتے ہیں، جمع کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک سمندر ہے، ایک ذخیرہ ہے۔ جیسے شیخ صدوق نے اس موضوع پر جتنی حدیثیں لکھی ہیں اس سے زیادہ، اس سے کئی گنا زیادہ مواد آپ کو دوسری کتابوں میں بھی مل جاتا ہے۔ ممکن ہے ایک مواد آپ کو چاہیے وہ اس کتاب میں نہ ہو، جس کتاب کا حوالہ انہوں نے دیا ہے اس کتاب میں وہ مواد آپ کو مل جائے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کسی موضوع کو تیار کرنے کا۔ اب وہ کون سے اسباب ہیں امام زمانہ جن کی وجہ سے غیبت میں ہے؟ تو روایات کا مطالعہ کرنے سے تقریباً جتنے ہمارے بس میں تھا ان سب کا مطالعہ کیا، یہ نتیجہ نکلا کہ 5 اسباب ہمارے سامنے آ گئے امام زمانے کی غیبت کے 5 اسباب۔ پہلا سبب کیا ہے؟ پہلا سبب تو یہ بیان کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ امام کی غیبت کا حقیقی راز، حقیقی علت کا جاننا تب تک ممکن نہیں ہے جب تک امام زمانہ خود ظہور نہیں کرتے، یعنی زمانہ غیبت کبریٰ میں غیبت کا حقیقی راز کا جاننا ممکن نہیں ہے۔ جیسے روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ امام صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امام کیوں غیبت میں ہے، تو امام نے فرمایا لِأَمْرٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَا فِي كَشْفِهِ لَكُمْ، ایسی علت کی وجہ سے غیبت میں ہے کہ جس کو کشف کرنے کا اذن ہمیں نہیں دیا گیا۔ قلت، راوی کہتا میں نے پوچھا فما وجہ الحکم فی غیبتہ، حکمت کیا ہے؟ پھر علت تامہ معلوم نہیں ہے تو حکمت کیا ہے غیبت کی؟ تو قال، امام نے فرمایا وجہ الحکم فی غیبتہ وجہ الغیبہ فی غیابات من تقدمہ من حجج اللہ تعالی ذکرہ۔ فرماتے ہیں کہ امام کی غیبت کی وجہ اور اس کی حکمت وہی حکمت ہے جو حکمت ان سے پہلے حجت ہائے خدا یعنی انبیاء کے اندر ان کی غیبتوں میں جو حکمت تھی وہی حکمت امام زمانہ کی غیبت کے اندر بھی موجود ہے۔ ان وجہ الحکم فی ذالک لا ينکشف الا بعد ظہورہ، امام کی غیبت کا راز کشف نہیں ہوگا مگر امام کے ظہور کے بعد۔ کما لم ينکشف وجہ الحکمہ فیما اتاہ اللہ الخضر من خرق السفینہ وقتل الغلام واقامت الجدار لموسیٰ الى وقت افتراقہما، جس طریقے سے حضرت خضر کو جو علم دیا گیا تھا جس کی بنا پر انہوں نے کیا کیا، ایک غلام کو قتل کر دیا، سفینے کو جو ہے کشتی کو سوراخ لگا دی، سوراخ کر دیا، ناکارہ کر دیا اور گرتی ہوئی دیوار کی تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ ان امور کا راز ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے موسیٰ پیغمبر کو معلوم نہیں ہو سکا،
لیکن معلوم ہوا تو کب ہو سکا؟ جب دونوں کو جدائی کا وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا، تب موسیٰ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اسی طریقے سے ہی امام زمانہ کی غیبت کے اسباب ہمیں نہیں معلوم، چونکہ ائمہ نے بتایا نہیں ہے صحیح حقیقت۔ انبیاء کی سنت پوری ہو جائے، کیوں؟ چونکہ امام سے پہلے بہت سے انبیاء موجود ہیں جو غیبت میں چلے گئے تھے، ان کے لیے غیبت ثابت ہے۔ تو امام جب آئیں گے تو تمام انبیاء کی تمام سنتوں کو لے کر آ جائیں۔ اس وجہ سے بھی امام کو غیبت میں رکھا ہے کہ تمام انبیاء کی سنت پوری ہو جائے۔ جیسے روایت موجود ہے امام صادق آل محمد سے ہی، ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے محمد قال ان للقائم منا غیبۃ یطول امدها۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے قائم کے لیے ایسی غیبت ہوگی کہ جس کی مدت جو ہے طولانی ہوگی۔ امام نے فرمایا فقلت له، راوی نے پوچھا امام سے، یا ابن رسول اللہ ولم ذلک، پھر ایسا کیوں ہو گیا ابن رسول اللہ؟ تو قال، امام نے فرمایا لأن اللہ عز وجل ابا الا ان تجری فیہ سنن الانبیاء من غیاباتہم فی غیاباتہم، چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ امام کے اندر بھی انبیاء کی سنتیں جاری ہو جائیں جو سنتیں ان کی غیبتوں میں تھیں۔ وَإِنَّهُ لَا بُدَّ يَا سُدَيْرْ مِنْ اسْتِفَاءِ مُدَدِ غِیابَاتِهِمْ، اے سدیر ضروری ہے کہ امام کے اندر بھی وہ تمام مدت پوری ہو جو تمام انبیاء کی غیبتوں میں ملا کر تھی، وہ سب مدت جو ہے امام کی غیبت کے اندر تمام ہو جائے۔ قال اللہ تعالیٰ لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لَتَرْكَبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی اس امت کے اندر تمام وہ چیزیں جو سابقہ تمام امتوں میں ہو چکی ہیں وہ سب کا سب جو ہے یہاں پر جاری ہونا ہے۔ اس وجہ سے یہ سنت جو ہے بھی پوری ہو جائے، اس وجہ سے اللہ نے امام کو غیبت میں رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے۔ یہ پہلی علت تھی 5 میں سے۔ دوسری علت کیا ہے؟ کسی کی بیعت آپ کی گردن پر نہ ہو، یعنی جب آپ ظہور فرمائیں تو اس حالت میں ظہور فرمائیں کہ کسی بادشاہ کی بیعت کا داغ آپ کے دامن پر نہ ہو، آپ مکمل طور پر آزاد ہو جائیں۔ جیسے کہ روایت موجود ہے غریب طوس امام رضا علیہ السلام سے، انہو قال، یہ روایت موجود ہے کمال الدین تمام النعمہ شیخ صدوق کی 2 جلد باب علت الغیبہ صفحہ نمبر 480، وہاں پر راجع کر سکتے ہیں۔ ان ابی الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام انہو قال، امام نے فرمایا کأنی بالشیع عند فقدہم الثالث من ولدی کالنعم یطلبون المرء فلا یجدونہ، فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے شیعہ میرے تیسرے فرزند کی غیبت کے زمانے میں ان حیوانوں کی طرح، ان چوپایوں کی طرح در بدر ہوں گے کہ جو چوپائے چراگاہ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو چراگاہ نہیں مل رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے غیبت کے زمانے میں ہمارے شیعوں کی ایسی حالت ہوگی۔ یہ امام نے فرمایا۔ قلت لہ، پھر راوی جو ہے چونک کر پوچھا وَلِمَ ذَلِكَ ابن رسول اللہ، پھر ایسا کیوں ہو گیا ابن رسول اللہ، آپ کے شیعوں کے پر اتنی مصیبت کیوں؟ تو قال لأن امامہم یغیب عنہم، چونکہ ان کا امام ان سے غیبت میں جائیں گے، اس وجہ سے یہ اس مشکل میں پھنس جائیں گے۔ ولیمہ، پھر یہاں پر سوال ہے کہ کیوں غیبت میں جائیں گے، علت کیا ہے، راز کیا ہے، سبب کیا ہے؟ فرمایا قال لئلا یکون لأحد فی عنقہ بیعۃ اذا قام بالسیف، جب وہ تلوار لے کر نکلیں گے تو اس حالت میں نکلیں گے کہ ان کی گردن پر کسی کی بیعت کا داغ نہیں ہو، کسی کی بیعت موجود نہیں ہوگی، تاکہ کسی بادشاہ کی بیعت سے بچانے کے لیے امام کو اللہ نے پردے غیبت میں رکھا ہے۔ یہ دوسری علت ہے۔ تیسری علت کیا ہے؟ حقیقی مومن اور گمراہ لوگوں میں فرق ہو جائے۔ غیبت کے ذریعے سے مومنین کا امتحان ہے، مسلمانوں کا امتحان ہے کہ جو حقیقی مومن ہے وہ کیا ہوگا، ثابت قدم رہے گا، اور جو منافق ہے وہ کیا کرے گا، اعتراض کرے گا۔ جیسے روایت موجود ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام عن آبائی علیہ السلام قال، یہ روایت جو نقل کر رہا ہوں یہ غیبت نعمانی جو مصادر اولی میں سے ہے غیبت کے حوالے سے۔
صفحہ نمبر 140 ہے، باب نمبر 10، باب کا نام ہے ما روی فی غیبتہ۔ اس باب کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام؟ فقال علی علیہ السلام، نقل کرتے ہیں امام علیہ السلام اپنے جد امجد سے نقل کرتے ہیں، وَلَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْ وُلْدِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ۔ امام علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا میری اولاد میں سے ایک رجل کو، ایک مرد کو آخری زمانے میں، یطالب بدمائنا، ہمارے خون کا مطالبہ کریں گے وہ، وَلَيَغِيبَنَّ عَنْهُمْ، اور ان سے غائب ہو جائیں گے، یقیناً ان سے غائب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ تمییزاً لأہل الضلالہ، یعنی مفعول لا ہے، یہ تعلیل بیان کر رہا ہے، تمییزاً لأہل الضلالہ، اہل ضلالت کی تمیز کے لیے، یعنی جو گمراہ لوگ ہیں ان کو مشخص کرنے کی خاطر، حتیٰ یقول الجاہل، تاکہ جاہل، یہاں تک کہ جاہل یہ کہے گا، ما للہ فی آل محمد من حاجہ، اللہ کی آل محمد میں کیا احتیاج ہے، کیوں ان کو پردے میں رکھا ہوا، اللہ کو کیا ان سے فائدہ ہے۔ یہی سوال آپ یقین کریں کہ فیس بک کے اندر مناظرے میں یہ جو افراد ہوتے ہیں یہی سوال کرتے ہیں، بھائی اللہ کو کیا مشکل ہے کہ وہ خود کرے، پردے غیبت میں رکھا ہوا اتنے مدت سے۔ یہی سوال فرماتے ہیں کہ اس کی پیشن گوئی امام علیہ السلام نے پہلے دی ہے تاکہ حقیقی مومن کی پہچان ہو جائے، جو حقیقی مومن ہے وہ ثابت قدم رہے گا، جو منافق ہے وہ اس طرح اعتراض کرے گا۔ چوتھی علت کیا ہے امام کی غیبت کی؟ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سلب نعمت ہو گئی ہے۔ غیبت میں کیوں چلے گئے ہیں؟ لوگوں نے امام سے پہلے کے جو ائمہ تھے ان کے اندر جو ہے وفا نہیں کی ان کے ساتھ، نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا ان کا، اس کے نتیجے میں سلب نعمت ہو گئی ہے، جیسے کہ روایت موجود ہے، یہ بھی کتاب غیبت نعمانی میں ہے، اسی باب کے اندر امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، وَعْلَمْ، فرماتے ہیں کہ ان الارض لا تخلو من حجت اللہ عز وجل، زمین و خدا کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی ہے، ولیکن اللہ سیعمی خلقہ عنہا، لیکن ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس حجت سے، اپنے حجت سے کیا کرے گا؟ اندھا رکھے گا، ان کو اندھا رکھے گا۔ کیوں؟ بظلمہم وجورہم واسرافہم علی انفسہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے ظلم جور کی وجہ سے، اور اپنے اوپر جو ان کا اسراف ہے، گناہ ہے، ان کی وجہ سے اللہ ان کو غیبت میں رکھیں گے۔ گویا کہ ایک سلب نعمت ہے، ولا امام ہوتے تو جو برکات ہمیں حاصل ہونی تھی وہ برکات سے ہم محروم ہیں، کیوں ہیں؟ اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے، اپنے ہی کردار کی ہم خود نظر کا ثانی کریں، خوش کتر کا آخری مولا اگر پردے میں ہے۔ یہ چوتھا سبب ہے امام کی غیبت کا۔ پانچواں سبب اور آخری علت کیا ہے؟ قتل کا خوف۔ قتل کا خوف، یعنی امام پردے میں چلے گئے ہیں تو کیوں چلے گئے ہیں؟ قتل سے بچنے کی خاطر چلے گئے ہیں، جیسے اس مضمون کی روایت بکثرت موجود ہیں، کثرت سے یہ روایت موجود ہیں، جیسے کہ ابی عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے، قال للقائم غیبت قبل قیامہ، قیام سے پہلے امام قائم کے لیے غیبت ہوگی، قلت ولما، ایسا کیوں ہوگا؟ قال یخاف علی نفسہ الذبح، وہ اپنے اوپر جو ہے اپنے ذبح سے، خوف سے کیا کریں گے؟ پردے میں چلے جائیں گے۔ یہاں پر اکثر وہابی ہی کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا امام ہے جو خوف کے مارے غار میں گھس گئے، حالانکہ غار نہیں ہے، ہمارے پاس سرداب ہے جہاں پر اس امام کی غیبت ہو گئی ہے۔ وہ اس کو بھی ایک تانے سمجھتے ہیں اور اللہ کی مشیت پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ امام جو ہے ڈر کے مارے غیبت میں چلے گئے۔ یہاں پر اس سوال کے کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں، 3 جواب، ایک جواب نقضی، 2 جواب حلی۔ جواب نقضی کیا ہے؟ یہ جو خوف ہے یہ انسان کے اندر جو ہے ایک غرائض میں سے ہے، یہ نقص نہیں ہے، نقص بزدلی، اور خوف کیا ہے؟ خوف اور ہے، بزدلی اور ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے اندر دیکھیں تو ان کے بارے میں بھی موجود ہے کہ وہ خوف کے مارے، قتل کے خوف سے مدینہ چھوڑ کر ہجرت کر چکے، جیسے کیا ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں، فخرج منہا خائفا یترقب، مدائن سے یا اس شہر سے موسیٰ نکل گئے خوف کی حالت میں، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یترقب، ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا، ان کے پیچھا کرنے کے خوف سے وہ بھاگ کر جو ہے شہر کو چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ یہ خوف کیا ہے؟ اگر نقص ہے تو سابقہ انبیاء کے بارے میں وہی اعتراض کریں،
وہاں پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں پر آپ کے پاس جواب موجود ہے تو وہاں آپ جو جواب پیش کریں گے وہی جواب یہاں پر ہم بھی پیش کریں گے۔ یہ ایک جواب لفظی ہے جی، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل نہیں ہے، کیوں ابہام باقی رہتا ہے۔ پھر قتل کے خوف سے موسیٰ کیوں خوف ہو گئے تھے؟ پھر حضرت موسیٰ کو کیوں خوف لاحق ہو گئے؟ اشکال تو وہاں پر بھی جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے اشکال سے بچنے کے لیے جواب لفظی دیا، لیکن کیا ہے، حل موجود ہونا چاہیے۔ حل کیا ہے؟ کیا خوف ہے؟ حل یہ ہے کہ یہاں پر خوف سے مراد ایسا نہیں ہے کہ جان عزیز ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو، یعنی اپنی جان عزیز ہو جس کو بچانے کی خاطر کیا ہے، غیبت میں چلے جائیں اور بھاگ جائیں مدینے سے، یہ جو ہے یہ نقص ہے۔ لیکن اگر خوف سے مراد یہ ہو کہ اللہ کی طرف سے، توجہ کیجیے گا یہاں پر آخری نقطہ ہے، اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری امام یا پیغمبر کو دی جا چکی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے پہلے ہی قتل ہو جانا وہ دین کے مصلحت کے خلاف ہے، یہ دین کی مصلحت کے خلاف ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ امام بعد میں اپنی زندگی کے بعد اپنی زندگی میں فلاں مرحلے میں یہ کام انجام دیں گے، یہ رسالت جو ہے انجام دیں گے، اس سے پہلے قیام کریں تو قیام کرنے پر داد و شجاعت تو مل جائے گی، شہادت بھی مل جائے گی، لیکن جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے مل چکی ہوتی ہے اس کو ادا کرنے سے پہلے قتل ہو جانا یہ اسلام کی مصلحت کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے توجہ کیجیے گا، اسی وجہ سے امیر المومنین نے تلوار نہیں اٹھائی۔ کیوں نہیں اٹھائی؟ یہاں پر سوال کیا جا سکتا ہے اور کرتے ہیں لوگ، بھائی ہم علی کو شیر خدا مانتے ہیں، جو کرار غیر فرار مانتے ہیں، جو ذرہ پہنے بغیر دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ٹھیک، وہ علی جو ہے ان کے گھر پر حملہ ہوتا ہے، ناموس پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اور علی خاموش ہے، کیسے ممکن ہے؟ ہم مانتے نہیں، ہم اس کو قبول کرنے کا تیار نہیں ہیں۔ یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز کو قبول کرتے ہیں، دوسری چیز کو جو ہے رد کرنے کی خاطر ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ بھائی یہاں پر امام خاموش ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ شیر خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ، نا، یا اس وجہ سے خاموش نہیں ہے کہ ان کو جو ہے بزدلی لاحق ہو چکی ہے، ان کو جان عزیز ہے، بچے عزیز ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے خاموش ہیں ابھی قیام کریں گے تو کیا ہوگا، ان کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ حکومت کے خلاف 4-5 افراد امام کے پاس موجود ہیں، 4 افراد ہیں۔ کون ہیں؟ سلمان فارسی، مقداد، ابو ذر اور زبیر بھی بعد میں منحرف ہو گیا، خیر 4 افراد موجود ہیں، اس کے ساتھ امام حسن اور امام حسین جی۔ اب یہ افراد اگر قیام کرتے تو کیا ہوتا؟ حکومت کے خلاف یہ سب شہید ہو جاتے، قتل ہو جاتے، شہادت کو پہنچ جاتے، لیکن کیا ہوتا؟ اللہ کی رسالت جو ہے ناتمام رہ جاتی، یعنی امام حسین اور امام حسن شہید ہو جاتے تو پھر نسل امامت جو چلنا تھا امام حسین کی پشت مبارک سے وہ نسل منقطع ہو جاتی، بن نتیجہ امام زمانہ کی ولادت بھی نہیں ہوتی۔ اور قرآن کے اندر جو اللہ کا وعدہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر، پورے روئے زمین کے اندر اسلام کا نفاذ ہوگا، یہ نہیں ہوتا۔ پوری زمین میں عدل و انصاف کا قیام ہوگا، راج ہوگا، یہ نہ ہوتا۔ کیوں نہ ہوتا؟ امام زمانہ پیدا ہی نہ ہوتے۔ جب امام علی علیہ السلام جو کہ فاروق ہیں، حق اور باطل کی پہچان ہیں، وہ شہید ہو جاتے تو منافقین جو ہے اپنی مرضی سے دین کو جہاں چاہتے موڑ لیتے۔ اس مصلحت کی خاطر امام خوف کر چکے ہیں کہ میں قتل ہو جاؤں گا، نہیں کہ خوف سے مراد یہ ہے کہ میری جان عزیز ہے اور میرے بچے عزیز، نہ، ایک یہ حل تھا۔ اور دوسرا چونکہ وصیت پیغمبر موجود تھی وہاں پر، وصیت پیغمبر کی وجہ سے ناموس پر حملہ کرنا برداشت کرتے ہیں اور قتل نہیں ہو جاتے، قیام نہیں کرتے، تلوار نہیں اٹھاتے۔ اور تیسری وجہ کیا تھی؟ تاکہ اسلام کے اندر، اسلام جو تازہ ابھی جو ہے رشد و نما کی شکل میں تھا اور دشمن طاقتور تھا، داخلی خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو جاتی اور امام کیا ہو جاتے اور اسلام کو ضعیف کرنے کا سبب بن جاتے، اس لیے امام نے جو ہے خاموشی اختیار کی۔ بعین ہی امام زمانہ اگر پردے غیبت میں چلے گئے ہیں تو اس لیے کہ اللہ کا حکم آ جائے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں، جس طریقے سے کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اور یہاں پر ایک اور بات آخری جملہ کہوں گا، اور امام اگر غیبت میں چلے گئے ہیں، اگر خوف سے چلے جاتے ہیں تو خود چلے جاتے ہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ اللہ نے پردے میں رکھا ہے، خود سے نہیں گئے۔
اللہ نے غیبت میں رکھا. اگر خود چلے جاتے کہیں چھپ چکے ہوتے تو اب تک کیا ہے امام کا سراغ معلوم ہوتا. وہ ظالم بادشاہ ویسے بھی امام کے طاق میں موجود تھے, وہ امام کو نکال دیتے, اب تک قتل کر دیتے. لیکن ایسا نہیں, بلکہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی مشیت ہے, اللہ نے ان کو کیا ہے پردے غیبت میں رکھا ہے تاکہ وہ وقت آ جائے کہ پوری دنیا کے اندر عدل انصاف قائم کرنے کا جو ہے زمانہ اسباب میسر ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.